वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मंजूर किया जाएगा। रात के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान को आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया गया। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई सियासी कमेटी का दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के लिए वोटिंग का मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले पीटीआई अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, मैंडेट पर काबिज ग्रुह आइन को बदलने का इखलाकी, जमहूरी और आइनी जवाज नहीं रखता। पीटीआई टिकट पर मुंतखब अरकान सेनेट, कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी और बानी के हिदायत के पाबंद हैं। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वालों की रिहाइशगाहों के बाहर पुरम धरने देंगे। आईनी तरमीम का मुसविदा आज काबीना में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, जिसकी काबीना मंजूरी देगी। सेनेट और कौमी असम्बली में भी मुसविदा आज ही पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, स्पीकर ने खुसूसी कमेटी बनाई थी। पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों के लोगों ने कमेटी में शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ को मुसविदे का हिस्सा बनाया गया। काबीना इजलास में यह भी मामला तय होगा कि ये सरकारी तौर पर पेश हो या कोई और जमात पेश करे। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की तवील मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस वक्त तरमीमी मुसविदे के किसी खास नुक्ते पर एतराज़ नहीं। आज पीटीआई का जवाब भी आ जाएगा। मानी पीटीआई का पैगाम मेरे पास पहुंच गया, जो मस्बत रवैये का इजहार था। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरा यकीन है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे। पीटीआई के जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब शामिल नहीं। ख्वाहिश है कि बिल JUI खुद पेश करे। चाहता हूँ तमाम जमातों के इत्तेफाक से आईनी तरामीम हों। मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफ़िक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुतफ़िक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। मेरी ज़ाती राय है कि पीटीआई को मुत्तफिक नहीं किया जा सकता। पीटीआई की सियासत डायलॉग की नहीं है। दुआ गो हूं कि मौलाना कामयाब हों। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब भी तहरीक इंसाफ ने कुछ और बातें की। अब तहरीक इंसाफ ने किससे मशवरा करना है? तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को चक्कर दे रही है। तरमीम में कोई ताख़ीर नहीं हुई। आईनी तरमीम के लिए आज मुसविदा दोनों ऐवानों में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरमीम आज ही दोनों ऐवानों से पास होगी। तरमीम के मुसविदे पर पीटीआई से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं। अब तो हुकूमत भी मौजूद है, अब तो आपकी उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। हुकूमत है कहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद है? जैसी भी है। हाँ? यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है, नायब वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, वज़ीर दाखिला मौजूद है। वज़ीर दाखिला से जुड़े हुए आपके मसाइल हैं। मेरे मसाइल नहीं भाई, मेरे आपका अपने सेनेटर से राब्ता हो गया कि नहीं? किससे जुड़े हैं? जी, आपको बुलाया गया है? अल्लाह के बंदों से जुड़े। BNP के रहनुमा अख्तर मिंगल की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर दूसरी बार आमद। सहाफ़ी ने सवाल किया, सर आप इस वक्त पहुंचे हैं, खैर तो है? अब तो हुकूमत भी यहाँ मौजूद है। जवाब दिया, हुकूमत है कहाँ जो मौजूद होगी? मेरे मसाइल हुकूमत नहीं, अल्लाह के बंदों से जुड़े हुए हैं। हफ्ते का दिन मुलाकातों में गुजर गया। मौलाना फजलुर रहमान के घर एक के बाद दूसरा मेहमान आता रहा।
بلاول بھٹو 24 گھنٹے میں 4 مرتبہ مولانا کے گھر ہے. پی ٹی آئی کا وفد بھی مولانا کے گھر آیا. ملاقات کے بعد بانی سے ملنے گیا، پھر دوبارہ مولانا کے گھر پہنچا. آخری بار بلاول بھٹو مولانا کو منانے پہنچے تو کئی رہنما ایک ساتھ مولانا کے گھر موجود تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، اختر مینگل ایک ہی وقت میں جے یو آئی سربراہ کے گھر موجود رہے. پی ٹی آئی وفد مولانا سے ملاقاتوں کے بعد محمود اجگزئی کے گھر بھی گیا، ترامیم پر مشاورت کی. مولانا اور حکومت کے درمیان کن شکوں پر اختلاف، ARY نیوز تفصیل سامنے لے آیا. مولانا نے 2028 تک سود فری ریاست بنانے کے لیے آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز کی. پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے جو بل منظور کیا اس میں آرٹیکل 38 کی ترمیم شامل نہیں. JUI کا موقف ہے کہ سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام متعارف کرایا جائے. JUI کی آئین کے آرٹیکل 70A میں مزید شق شامل کرنے کی بھی تجویز، جبکہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے منظور کردہ بل میں یہ تجویز شامل نہیں. JUI کی تجویز کردہ شق کے مطابق کسی بھی ایوان میں بل پیش کرنے پر نقل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے گا. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی. ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کرانے کی درخواست کی. بلاول بھٹو کی کاوشوں کی بدولت پی ٹی آئی وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی. 3 اکتوبر سے لے کر آج دن تک وہ قید تنہائی میں ہیں. 5 دن جو ہیں بجلی کاٹ دی گئی. 10 دن 8/10 کا سیل ہے، باہر نہیں نکلنے دیا گیا. شروع کے چند دن ان کو انتہائی غیر موزوں کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، سخت الٹیاں ہوئیں. انہوں نے کہا کہ میں پوری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں، میں اپنے کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کروں. بانی پی ٹی آئی قید تنہائی میں ہیں. 5 دن سے سیل میں بجلی نہیں تھی. بانی کو بہنوں کی گرفتاری کا علم نہیں تھا. انہیں اخبار اور کتابیں نہیں دی جا رہی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو کچھ دن غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، الٹیاں بھی آئیں. جیل انتظامیہ کا موقف بھی سامنے آ گیا. کہا بانی کو جیل میں B کلاس کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. خوراک، مطالعہ، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. سیل میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی دی جاتی ہے. B کلاس کے تحت بانی کو اپنا کھانا الگ سے پکانے کے لیے قیدی فراہم کیا گیا. بانی پی ٹی آئی سے متعلق پھیلائی گئی خبروں میں صداقت نہیں. چھٹا دن ہے، مسلسل ہم آ رہے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج ترامیم پیش کی جائے. یقین جانے ہمیں ہر جگہ سے فونیں آتی کہ کیا ہوا ترامیم کا، اب ہمارا نام رکھ دیا گیا کہ ترامیم والے سینیٹر. سر جی دنیش صاحب پیش کیا جائے. اور سر میرے آپ سے گزارش ہے ہمارا نام ترامیم والے سینیٹرز رکھ دیا گیا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد ہونا رہا ہے کہ ترامیم کا کیا بنا. گزارش ہے کہ آج ترامیم پیش کر دی جائیں. سینٹ اجلاس میں دنیش کمار کا دلچسپ انداز. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے جواب دیا ترامیم پر بعد میں بات کرتے ہیں. مخصوص نشستوں کے کیس میں 8 ججز کی دوسری وضاحت کا معاملہ. چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر سے وضاحت طلب کر لی. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے کہا اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی. چیف جسٹس نے اسسٹنٹ رجسٹرار اور ویب ماسٹر سے بھی وضاحت طلب کی. ڈپٹی اور اسسٹنٹ رجسٹرار عمل درآمد کو وضاحت کے لیے نوٹس جاری کرے. ویب سائٹ پر وضاحت کیسے جاری ہوئی. ویب ماسٹر آسم جاوید سے بھی وضاحت طلب. کراچی کے لیے مارکیٹ کے قریب 3 خواتین اور بچی کے قتل میں گھر کا فرد ہی ملوث نکلا. زیر حراست ملزم بلال نے اعتراف جرم کر لیا. بلال نے ماں، بہن، بھانجی اور بھابھی کو تیز دھار آلے سے قتل کیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم کو گھر کی خواتین پر کسی سے ناجائز تعلقات کا شک تھا. بلال اہلیہ کو طلاق دے چکا ہے. اس کی مقتولہ بہن بھی طلاق یافتہ تھی. گلا کٹی لاشیں عمارت کی 6ٹی منزل سے ملی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیو کے ماحولیاتی نمونے ختم کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے سے متعلق اجلاس. پنجاب کے تمام انٹری پوائنٹس پر مؤثر پولیو ویکسینیشن کرنے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا ویکسینیشن مہم کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ کر رہی ہوں. سندھ میں پولیو کے 2 کیس رپورٹ. ذرائع کا کہنا ہے کہ
کیس سانگھڑ اور میرپور خاص سے رپورٹ ہوئی۔ NIH کی نیشنل ریفرنس لیب نے پولیو کیس کی تصدیق کی۔ رواں سال ملک بھر سے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 39 ہو گئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ نیدرلینڈز، اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ IHPR کے مطابق نیول چیف نے رائل نیدرلینڈز نیوی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، مختلف شعبوں میں دو طرفہ فوجی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ نیول چیف کا ڈیمن شپ یارڈ اور رائل نیدرلینڈز نیوی کے کلاس فریگیٹ کا بھی دورہ۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں مختلف تربیتی کورسز مکمل کرنے والے کیڈٹس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پیڈ۔ مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا نے پریڈ کا معائنہ کیا، کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کی۔ کیڈٹس کا پرجوش انداز میں ڈرل مہارت کا مظاہرہ۔ پاسنگ آؤٹ پیڈ دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ IHPR کے مطابق بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبداللہ افضل نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ لیڈی کیڈٹ کورس کی پاکیزہ یعقوب کو کمانڈنٹ کی چھڑی سے نوازا گیا۔ حزب اللہ کا اسرائیلی وزیراعظم کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ۔ اسرائیل کا دفاعی نظام حملہ روکنے میں ناکام۔ حملے کے وقت اسرائیلی وزیراعظم موجود نہیں تھے۔ شمالی اسرائیل پر بھی درجنوں ڈرون فائر کیے، جس میں ایک شخص ہلاک، 13 زخمی ہو گئے۔ بیروت سمیت لبنان کے دیگر شہروں پر اسرائیل کی بمباری جاری۔ شہر پر حملے میں میئر سمیت 4 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم جاری۔ شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 2 ہفتے میں 450 افراد شہید۔ غزہ پر اسرائیلی توپ خانوں اور طیاروں کی بمباری، مزید 37 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے المغازی مہاجر کیمپ، الشاطی کیمپ، جبالی اور رفح میں فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کی شہادت کے بعد مختلف ملکوں میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ مظاہرین نے یحییٰ السنوار کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ مظاہرین نے کہا یحییٰ السنوار کی شہادت سے مزاحمتی تحریک مزید مضبوط ہوگی۔ غزہ میں یحییٰ السنوار کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ رفح میں یحییٰ السنوار کو شہید کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز ان کا جسد خاک کے ساتھ لے گئی۔